فرعون نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک ایسا محل بنایا جائے کہ جو آسمان کی بلندی کو چھوتا ہو۔ اس کام کے لیے اس نے اپنے ظالم ستمگر نوکروں، وزیروں، امراء، اشراف، جو امر لوگ بھی اس کے اطراف میں موجود تھے، ان سب کو اس نے اس کام کا حکم دیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی رعایا میں جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو اس نے محل بنانے کے لیے بلایا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، حتیٰ وہ خواتین جو حاملہ تھی اس پر بھی اس نے رحم نہیں کیا۔ انہی لوگوں میں ایک خاتون تھی جو جوان تھی اور حاملہ تھی۔ اس کے ذمے بھی بھاری بھاری پتھروں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا تھا، اور اس کے پاس اس کام کا انکار کرنا یا اس سے فرار کرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا، کیونکہ چاروں طرف فرعون کے خونخوار مامور بکھرے ہوئے تھے، اور اگر کوئی کام سے انکار کرتا تو وہ اسے بہت بری طریقے سے مارتے تھے، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیتے تھے۔ اس خاتون کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے یہ کہ وہ اس مصیبت کو تحمل کرے، اس کام کو تحمل کرے اور بڑے بڑے پتھروں کو، بھاری بھاری پتھروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ لیکن اچانک اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ سکت ہو جاتا ہے۔ اسی سخت مصیبت کے دوران اپنے دل کی گہرائی سے نالہ و فریاد کرتی ہے، اس حال میں کہ اس کی آواز رونے والی تھی، اور کہتی ہے کہ اے خدا، کیا تو سویا ہوا ہے؟ اے خدا، کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ جابر طاغوت ہم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس ماجرا کو کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہی خاتون دریائے نیل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے فرعون کی لاش کو خود کے سامنے پایا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب فرعون اور فرعون کے ساتھی دریا میں غرق ہوئے تھے۔ اس خاتون نے خود کے اندر ہاتف کی صدا کو سنا کہ جو اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ستمگاروں کے کمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔